السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول وباللہ التوفیق، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 جاری و ساری ہے، جس کا آج ہم سبق نمبر 17 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 23ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جو ہمارا سبق نمبر 16 ہم نے پڑھا تھا لیول 4 کا، اس کے اندر ہم نے سورۃ فاطر کو مکمل کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ جب ہم دوبارہ بگننگ ٹو اینڈ کے لیول 4 کو کنٹینیو کریں گے تو ہم سورۃ یاسین سے ابتدا کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کا شوق بھی زیادہ رہے اور آپ لوگوں کو اپنے لیول 4 کا انتظار بھی رہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے وقفے کے بعد جس اللہ نے ہمیں دوبارہ اس مبارک سلسلے کے اندر جمع کیا، تو پارہ نمبر 23 ہے، جس کے ابتدائی 3 صفحات پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو آپ کا 22واں پارہ ہے اس کا 1.5 پیج سورۃ یاسین کا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو بیسیکلی آج سورۃ یاسین مکمل سورت ہی پڑھائی جائے گی، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 83 تک انشاءاللہ۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ کورس کے مقاصد میں سے قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا اور اس کو ساتھ ساتھ لکھنا، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس میں تدبر اور تفکر کرنا، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا، مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور لیول 5 میں 6 پاروں کا ترجمہ بما تفسیر پڑھنا۔ آپ کے علم ہے کہ ہمارا یہ کورس بگننگ ٹو اینڈ یا آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک، اس کے کل 5 لیولز ہیں۔ الحمدللہ ہم چوتھے لیول کو اگلے یا اس سے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ کورس کا تعارف یہ ہے کہ اس کو کل 5 لیولز کے اندر تقسیم کیا گیا، ہر لیول میں 6 پارے ہیں۔ ہم 23ویں پارے پر پہنچے ہیں، مطلب ہمارا چوتھا لیول ختم ہونے کے قریب ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد 25ویں پارے سے ہمارا لیول 5 آخری لیول شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ایسا ہوگا کہ ایک ہی سلائیڈ میں آپ کو ایک پیج دکھایا جائے گا، اس پیج پر مختلف مضامین کے اندر اس سلائیڈز کے اندر اس پیج کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر ہم ان میں سے ہر مضمون کو الگ الگ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب کوئی نئی صورت ہم پڑھتے ہیں تو اس صورت کا مختصر تعارف کروایا جاتا ہے، اگر اس کی فضیلت کے اندر کوئی صحیح حدیث ہے تو ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور اگر کسی آیت کی تفسیر کے اندر کوئی دوسری آیت ہے، حدیث ہے، یا سلف صالحین مطلب صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی کا کوئی قول ہے اس کی اہمیت میں، تو وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ضمائر یعنی پروناؤنس جو تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، ان کے سمجھنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ پہلی مرتبہ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بطور ضمیر کے کیا جاتا ہے، مطلب رب ہو اس کا رب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں یا اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں۔ دوسری مرتبہ کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے؟ لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، مطلب وہ جو پروناؤن ہے، اگر ہی شیٹ وغیرہ ہے تو اس سے مراد کیا ہے، کس ناؤن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اس کورس کے اندر ضمائر کو یا پروناؤنس کو اس طرح کھول کر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو چلیے کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سورۃ یاسین سے۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 440 ہے، پارہ 22واں ہے، جس کے اندر ہم آیات سورۃ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم سورۃ یاسین کی ابتدا کریں، سورۃ یاسین کا تعارف جان لیجئے۔ یہ مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 83 ہے۔ صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا سورۃ یاسین، جو کہ حروف مقطعات ہیں۔ موضوعات کے اندر شروع کی 12 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، 13 سے لے کر 32 تک کی آیات میں انکار رسالت کی سزا اور اقرار کرنے والوں کا اللہ کے ہاں کیا بدلہ ہے، ان کی جزا کیا ہے، اس چیز کا بیان ہے۔ آیت نمبر 33 سے لے کر 50 تک میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے توحید کا اس بات کیا گیا ہے، اور
نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 68 تک میں قیامت، جنت اور دوزخ کے احوال کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ آیت نمبر 69-70 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 71 سے لے کر 83 تک میں اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کا ذکر ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سارے موضوعات آج ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے سورۃ یاسین کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سورۃ یاسین کے بارے میں بہت سی ایسی احادیث مشہور ہو چکی ہیں لوگوں کی زبانوں پر، جن کا صحیح احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو سورۃ یاسین کھول کر بیٹھ جائے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت نہیں ہے۔ موت کا وقت قریب آئے تو اس کو تلقین کرنی چاہیے کہ میرے بھائی آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، یا اس کے سامنے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ پڑھنا شروع ہو جائے۔ اس کے پاس قرآن پڑھنے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ہمیں کوئی ایسی دلیل کسی بھی حدیث میں نہیں ملتی۔ تو ان مختصر الفاظ کے بعد سورۃ یاسین کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین حروف مقطعات، والقرآن الحکیم، واو یہاں قسم کے معنی میں ہے، اور آپ کے علم میں قرآن مجید کی آخری صورتوں میں اکثر واو کسی آیت کی ابتدا میں آتا ہے اور قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، قسم ہے قرآن حکیم کی یعنی حکمت والے قرآن کی۔ اب دیکھیے جب بھی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں تو بڑی کسی ضروری چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیوں قسم اٹھائی، کس چیز کے، اس بات کے لیے فرمایا انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک بے شک آپ، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہے، بھیجے گیوں میں سے ہیں۔ سورۃ الرعد میں آپ پڑھ چکے ہیں، مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لست مرسلا، آپ کو نہیں بھیجا گیا، آپ کو نہیں بھیجا گیا، تو اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے گیوں میں سے ہیں۔ اور آپ کے علم میں سورۃ یاسین مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین کے اندر قرآن مجید کا اس بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات، عقیدہ آخرت کا اس بات، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اس بات، یہ سارے موضوعات شامل ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نہ صرف آپ کو بھیجا گیا بلکہ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کو بھیجا بھی گیا ہے، آپ مرسلین میں سے ہیں، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل شدہ ہے، نازل کردہ ہے کس کی طرف سے؟ العزیز الرحیم، جو غالب رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن نازل شدہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کا اس بات، دونوں چیزیں ہو گئیں۔ مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصب پر فائز کرنے کا؟ مقصد دیکھیے، علت بیان ہو رہی ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قوم کو، کس قوم کو؟ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان مشرکین مکہ کو ڈرائیے کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ کے لوگوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کو مقام رسالت پر فائز کیا جاتا ہے۔ اگرچہ انبیاء رسول آئے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، دیگر انبیاء رسول، بنی اسرائیل، انہیں پر ایمان لائے، لیکن مشرکین مکہ جو اس وقت لوگ موجود تھے، ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ فرمایا لقد حق القول، بات ثابت ہو گئی، کس پر؟ علی اکثرہم، ان کے اکثر پر۔ اے اللہ کیا بات ثابت ہو گئی؟ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب اللہ رب العزت نے ان کے تکبر اور ان کی کج روی کی وجہ سے یہ بتلا دیا کہ جو ان کے حالات ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا، اب ایمان نہیں لائیں گے تو انجام کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے بنا دی ہے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، عنق کی جمع ہے اعناق، ان کی گردنوں میں بنا دیا، اغلالا، توق،
غل کی جمع، ان کی گردنوں میں توق ہیں، فہی الی الاذقان اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فہم مقمحون، فہم مقمحون اور وہ اوندے منہ ہیں، ایک تو توق ان کی ٹھوڑیوں تک ہے اور الٹے لٹک رہے ہیں، الٹے یعنی اوندے منہ ان کو رکھا گیا ہے۔ مزید سزا کیا ہے؟ فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے بین ایدیم ان کے ہاتھوں کے درمیان، لفظی مطلب لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے آگے، مراد کیا ہوتا ہے؟ ان سے آگے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ہم نے بنایا ان کے آگے سدًّا، رکاوٹ، اردو میں جو آپ سد باب کہتے ہیں، سد کا لفظ اردو میں بھی رکاوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم نے بنائی ان کے آگے سدًّا، رکاوٹ، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ جو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو یہ اسی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے۔ چلیے جی، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 441 ہے، 22واں پارہ ہے، جس کے اندر آیات سورۃ یاسین کی آیت نمبر 10 سے لے کر 21 تک کی آیات ہیں، اور اس پیج کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر۔ دیکھیں بالکل سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی جب ان کے دلوں پر مہر کا ذکر ہے تو پھر یہی ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ انہیں ڈرائیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، آپ انہیں نہ ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بعض لوگ جو خاص کر عقیدہ توحید کے بارے میں، یا عقیدہ توحید کے اندر جو عقیدہ قدر ہے، تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے خود فرما دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ کوئی ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے بھی آئے؟ دیکھیں مشرکین مکہ میں سے کیا کوئی ایمان نہیں لائے؟ حتیٰ کہ جو ان کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آتے ہیں۔ سردار جو ابو جہل ہے، اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ میں سے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے تکبر کی وجہ سے اور ان کے برے رویے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذروا، انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس۔ اب جو بات ہونے والی ہے نا، یہی اصل بات ہے۔ انما بس، تنذروا آپ ڈراتے ہیں، من اتبع الذکر، جو ذکر کی اتباع کرتا ہے، جو نصیحت کی یا ذکر کی اتباع کرنے والے ہیں کرتا ہے، آپ تو اس کو ڈرانے والے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ غیب میں رحمان سے ڈرا، جو غیب میں رحمان سے ڈرا اور اس نے ذکر کی اتباع کی، آپ تو اس کو ڈرانے والے ہیں۔ مطلب آپ کا یہ ڈرانا، نصیحت کرنا اس کو فائدہ دے گا جس کے اندر دو صفات ہیں۔ دیکھیے میرے اور آپ کے اندر یہ صفات ہیں کہ ہم پر بھی قرآن و سنت کی بات اثر کرے۔ کون سی دو صفات؟ من اتبع الذکر، جس نے ذکر کی اتباع کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے ڈرا غیب میں۔ جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ، ایسے خوش نصیب لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا فَبَشِّرْهُ، اس کو خوشخبری دیجئے، بِمَغْفِرَةٍ، مغفرت کی، وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور بڑے معزز اجر کی، بڑے معزز بدلے کی اور مغفرت کی خوشخبری دیجئے اس کو۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم، نحیی الموتى، زندہ کریں گے مردوں کو۔ دیکھیں اس سے پہلے شروع کی 11 آیات میں کس کا ذکر ہے؟ قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اب ایک تیسرا عقیدہ ثابت ہونے والا ہے، عقیدہ آخرت، قیامت کے دن اٹھائے جانے کا۔ مکی صورتوں کے اندر عقائد کو تلاش کیا کریں۔ تیسرا عقیدہ فرمایا انا، بے شک ہم، نحیی، انا نحن، بے شک ہم ہی، نحیی الموتى، زندہ کرنے والوں ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، الموتى میت کی جمع ہے، مردوں کو ہم زندہ کرنے والے ہیں۔ مطلب ایک دن آنے والا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے،
وَنَكْتُبُ اور ہم لکھیں گے ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور ان کے نشانات، مطلب جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اثر کی جمع آثار، قدموں کے نشان کو کہتے ہیں آثار، جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہم اس کو بھی لکھتے ہیں، اور جو انہوں نے آگے بھیجا عقیدہ یعنی آخرت کے لیے آگے بھیجا ہم اس کو بھی لکھتے ہیں۔ مطلب جو کچھ انسان آگے بھیجتا ہے یا پیچھے چھوڑ کر آیا اللہ اس کو لکھ لیتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ فرمایا نکتب ہم لکھ لیتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو احصیناہ ہم نے اس کو شمار کیا ہوا ہے، فی امام مبین ایک واضح کتاب میں، یا مراد نامہ اعمال ایک واضح کتاب میں ہم نے ہر چیز کو شمار کیا ہوا ہے، یا اس سے مراد وہ جو اصل کتاب ہے جس کے اندر انسانوں کی تقدیروں کو لکھا گیا، امام مبین۔ اللہ اکبر۔ ایک بستی کی مثال ہے، اللہ رب العزت نے اس بستی کا نام نہیں بتایا، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بہرحال درست ترین بات یہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے یا نہ چلے کہ یہ کون سی بستی تھی، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بستی کے پاس دعوت کیا پہنچی تھی، ان کا رویہ کیا رہا اور انجام کیا ہوا۔ ہمیں ہر قرآن مجید کے ہر واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرتے رہنا چاہیے، چاہے اس بستی یا قوم کا نام ہمیں یاد رہے یا نہ رہے، لیکن اس سے عبرت ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بیان کیجئے ان کے لیے مثال کو، اصحاب القریۃ بستی والوں کی، کون سے بستی والے، اذ جاءها المرسلون جب ان کے پاس آئے رسول، مرسل کی جمع مرسلون بھیجے گئے، جب ان کے پاس آئے رسول بھیجے گئے۔ اچھا کتنے تھے وہ رسول؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو، اثنین کتنے بھیجے جی؟ دو۔ تو کیا کیا بستی والوں نے؟ فکذبوا پس انہوں نے جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو۔ تو کیا کیا ہم نے؟ فعززنا بثالث ہم نے ایک تیسرے کے ساتھ ان کی تائید کی، مطلب دو کے بعد ہم نے ایک تیسرا بھی بھیجا، دو کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرا رسول بھیجا۔ فقالوا ان تینوں رسولوں نے کہا، انا الیکم مرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بے شک ہم تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قالوا بستی والوں کا رویہ سنیے، بستی والوں نے کہا، ما انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر مثلنا ہماری طرح انسان، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ تو یاد رکھے گا انبیاء رسول ہر دور ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء رسول کو انسانوں کے اندر سے ہی منتخب کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی انسان یہ اعتراض نہ کر سکے۔ ہم پڑھ چکے تفصیل کے ساتھ، اللہ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتہ بھیجتے، لیکن زمین میں چونکہ انسان چلتے پھرتے ہیں تو انہی جیسے ایک انسان کو منصب رسالت پر فائز کیا جائے گا، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم انسان ہیں اور ہماری طرف جو رسول ہے وہ فرشتہ کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو بستی والوں نے یہ اعتراض کیا ان پر کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، من شیء کچھ بھی، کوئی چیز بھی، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر تکذبون جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں سے انہوں نے کیا کہا؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو دیکھ لیجئے مکی صورتوں کے مضامین میں سے یہ بھی مضمون ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی، تو کتنی بڑی تسلی ہوگی جب یہ پتہ چلے گا کہ صرف آپ کو نہیں جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے انبیاء رسول کو بھی اسی طرح جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کہا قالو رسولوں نے کہا ربنا یعلم ہمارا رب زیادہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین وما علینا اور نہیں ہے ہم پر الا مگر البلاغ المبین واضح کھلم کھلا پہنچا دینا، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو تمہیں پہنچا دیں۔ قالو ان بستی والوں نے کہا، اللہ انبیاء رسول کو کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ قالو ان بستی والوں نے کہا انا تطیرنا بکم ہم تم سے نحوست لیتے ہیں، بے شک ہم نحوست لیتے ہیں بکم تمہارے ساتھ، لئن لم تنتہوا اگر تم باز نہ آئے، لنرجمن البتہ ہم ضرور رجم کر دیں گے کم تمہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ
اور البتہ ضرور تمہیں چھوئے گا منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب. رسولوں سے کہا اگر تم باز نہ آئے تو پھر ہم تمہیں شدید تکلیف دیں گے. اللہ اکبر. تو آپ کو یاد ہوگا ہم ایک سے زائد مرتبہ پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور جو فرعونی تھے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا اے موسیٰ ہم آپ سے نحوست لیتے ہیں, ہم پر یہ جو بھی آزمائش یا تنگی آ رہی ہے نا یہ آپ اور اہل ایمان کی وجہ سے آ رہی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ مضمون کیوں بیان ہوا؟ کیونکہ مشرکین مکہ بھی نعوذ باللہ جب ان پر قحط وغیرہ آ جاتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ یہ آپ اور جو اہل ایمان ہے مکہ کے اندر یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے حالات برے ہو گئے. ہر دور کے اندر جو اہل کفر ہیں وہ اہل ایمان سے نحوست لیتے رہے کہ نعوذ باللہ یہ ہمارے لیے منحوس ہے. قالو انہوں نے کہا, رسولوں نے کہا طائرکم معکم تمہاری یہ نحوست تمہارے ساتھ ہے. مطلب تمہاری یہ نحوست اصل میں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے, تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں, تم ہم سے نحوست لے رہے ہو. اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل انتم قوم مسرفون تمہیں تو ذکرتم تم تو نصیحت کیے گئے ہو, فعل مجہول ہے پیسیو وائز, ذکرتم تم تو نصیحت کیے گئے ہو. پھر بتایا بل انتم قوم مسرفون بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم تو اسراف کرنے والی قوم ہو. اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا, حد سے بڑھنا. تم تو حد سے بڑھنے والی, حد کو کراس کرنے والی قوم ہو. لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا اگر تم باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور تمہیں رجم کر دیں گے. رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بستی والوں نے کہا کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. رجم کا مطلب یہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیے جب ہر طرف اہل شر ہوں تو ان میں ضرور کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ پورا کا پورا معاشرہ ہی بربادی اور ہلاکت کے, ہر معاشرے کے اندر کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی ایک شخص تھا جو اہل ایمان میں سے تھا. اللہ نے اس کے بارے میں دیکھیں اس کا نام نہیں ہے قرآن مجید کے اندر, اس شخص کا نام نہیں ہے, یہ کون تھا کون نہیں تھا, لیکن اس کا عمل ذکر ہے. بڑا عظیم کام تھا. وہ کیا تھا؟ فرمایا وجاء اور آیا من اقصى المدینتی شہر کے دور والے کنارے سے رجل ایک آدمی یسعى دوڑتا ہوا, سعیون اسی سے ہے دوڑنا, دوڑتا ہوا آیا. کیا کہنے لگا؟ قالا اس نے کہا یا قومی میری قوم اتبعوا المرسلین رسولوں کی اتباع کرو. اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا اتباع کرو کس کی؟ من لا یسألکم جو تم سے سوال نہیں کرتے اجرن کسی اجر کا. ان کی اتباع کرو جو تم سے کچھ نہیں چاہتے. مطلب ان رسولوں کی تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, تم سے کوئی اجرت بدلہ نہیں چاہتے. وہم مہتدون اور وہ ہدایت پر ہیں. ان کی اتباع کرو, ان کے پیچھے چلو, ان کی بات مانو. اللہ کی توفیق سے 23واں پارہ شروع کرتے ہیں. 23ویں پارے کے 4 صفحات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری سورۃ یاسین اللہ کی توفیق سے مکمل ہوگی. ساتھ ہی اس جو شخص آیا تھا دوڑتا ہوا اور آ کر لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے ان رسولوں کی اتباع کرو, ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا وَمَا لِيَا اور کیا ہے مجھے, لا اعبدو کہ نہ میں عبادت کروں, الذی اس ذات کی مطلب اس اللہ کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا. کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ کیا میں بناؤں, من دونہ اس اللہ کے علاوہ, آلہۃ معبود کیا میں اس اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناؤں. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ اگر رحمان چاہے, اگر رحمان ارادہ کرے بِضُرٍ تکلیف دینے کا, لا تغنی عنی لا تغنی نہیں فائدہ دے گی عنی مجھے, شفاعتہم ان کی شفاعت. اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے تو ان کی شفاعت یعنی وہ جو آلہہ ہیں جن کی میں اللہ کو چھوڑ کر عبادت کروں, اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو وہ ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. شیئن کچھ بھی, ولا ینقذونی اور نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں.
نہ وہ مجھے اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف سے بچا سکتے ہیں، نہ ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ دے سکتی ہے، تو پھر میں ان کی عبادت کیوں کروں؟ اللہ اکبر۔ شرک سے بچنے کے لیے یہ قاعدہ اور کلیہ ہے 23ویں پارے کی پہلی آیت، یعنی جب جس ذات کی طرف سے تکلیف آتی ہے اور جو ذات تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اس ذات اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کی جائے؟ انی بے شک میں اذن تب لفی ضلال مبین البتہ واضح گمراہی میں پڑ جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا، میں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اگر عبادت کی تو میں تو کھلم کھلا گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر۔ اس نے رسولوں سے کیا کہا؟ میں تمہارے رب پر ایمان لایا، فاسمعونی میری بات سنو۔ رسولوں سے قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میری بات سنو۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم شخص تھا جو رسولوں کا معاون بن گیا۔ قرآن مجید نے اس شخص کا تذکرہ قیامت تک باقی رکھا۔ دیکھ لیجئے قیامت تک یہ آیات پڑھی جائیں گی۔ اگر آپ کو اللہ توفیق عطا کرے تو ہمیشہ خیر کے کام کرنے والوں کے معاونین بنیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے۔ یہ وہ شخص تھا جو شخص رسولوں کا معاون بنا اللہ کی طرف دعوت دینے میں، اللہ کے دین کی طرف بلانے میں، تو قیامت تک اس کا تذکرہ ہماری کتاب قرآن مجید میں باقی ہے۔ نام نہیں ہے لیکن اس کا کام باقی ہے۔ اللہ اپنے اس نیک بندے پر رحم کرے۔ اچھا، اللہ نے اس کو بدلہ بھی عطا کیا۔ اب تفاسیر کے اندر جو آتا ہے وہ یہ کہ قوم کے لوگوں نے اس سے کہا تم باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ شخص دعوت دینے سے نہیں رہا اور واقعتاً قوم کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قیلا، جب وہ اس کو مار ڈالا تو قیلا کہا گیا، کیا کہا گیا اللہ کی طرف سے؟ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا بدلہ بھی ذکر ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قالا، اس کی تڑپ دیکھیے، اس نے کہا، مرنے کے بعد بھی کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے، کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے۔ کس چیز کو؟ بما غفر لی ربی، اس چیز کو جس کے ذریعے میرے رب نے مجھے معاف کیا۔ کاش کہ میری قوم کے لوگ اس کو جان لیتے جو میرے رب نے مجھے معاف کیا۔ وجعلنی من المکرمین، اور بنایا مجھے، وجعلنی اور مجھے بنایا، من المکرمین معززوں میں سے، اکرام سے ہیں، عزت دیے گیوں میں سے مجھے بنایا۔ اللہ نے فرمایا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اب یہ جو قوم کے لوگ تھے اس قدر بگڑے ہوئے، فرمایا وما انزلنا، اور نہیں ہم نے نازل کیا، علی قومہ، اس کی قوم پر، اس بندے کی قوم پر ہم نے نہیں نازل کیا، من بعدہ، اس کے بعد، اس کی موت کے بعد ہم نے ان کی قوم پر نہیں نازل کیا، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، آسمان سے ہم نے کوئی لشکر تو نہیں اتارا تھا اس کی قوم پر، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے ہیں، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم منزلین، اتارنے والے۔ اچھا پھر کیا ہوا تھا، کیا انجام ہوا؟ اللہ نے یعنی ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا، پھر کیا بھیجا؟ ان کانت، نہیں تھی وہ، الا مگر، صیحۃ واحدہ، ایک زوردار داڑ، چیخ، صیحہ زوردار چیخ کی آواز تھی۔ تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ ہو گئے بجھے ہوئے، بجھی ہوئی آگ کی طرح، جیسے لکڑیوں کی آگ بجھ جاتی ہے اور لکڑیوں کی جو صورت پیچھے بچتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے تھے ہلاکت کے بعد۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا حسرتن علی العباد، حسرت ہو بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا مگر کانوا بہ یستہزئون، اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی رسول بھی ان کے پاس نہیں آتا مگر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم، کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، کتنی ہم نے قومیں ان سے پہلے ہلاک کی، انہم الیہم لا یرجعون، وہ ان کی طرف نہیں لوٹتے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ کوئی واپس تو نہیں لوٹتے ان کی طرف؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے سب کے سب، كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
وہ سب کے سب البتہ ہمارے پاس جمیع تمام کے تمام، کل بھی آیا جمی بھی آیا، بات میں تاکید پیدا ہوگی کہ وہ سب کے سب لدینا ہمارے پاس، محضرون البتہ حاضر کیے گئے ہیں، مطلب وہ سب کے سب البتہ ضرور ہمارے پاس حاضر کیے گئےوں میں سے ہوں گے، مطلب ایک دن آنے والا ہے کہ ہم ان تمام کے تمام کو حاضر کریں گے. یہ وعید ہے. فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ رب العزت نے بات کو سمجھانے کے لیے ایک نشانی کو بیان کیا. وَآیَةٌ لَهُمْ، اور نشانی ہے ان کے لیے، وَآیَةٌ اور نشانی ہے لہم ان کے لیے. کیا نشانی ہے؟ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ مردہ زمین، مردہ زمین ان کے لیے نشانی ہے. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا، اور ہم نے اس سے نکالا، حبن غلے کو، فمنہ یأکلون، اسی سے وہ کھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک نشانی کو بیان کی. مردہ زمین سے کیا مراد ہے؟ مطلب بنجر زمین، جب غلہ وغیرہ کاٹ لیا جاتا ہے تو زمین کس طرح خشک ہو جاتی ہے، اگلا سال آتا ہے وہ زمین پھر سے لہلہا اٹھتی ہے. تو جو اللہ اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ فرمایا ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں، بنجر زمین میں، بے آباد زمین میں. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وہ لہلہا اٹھی، سرسبز و شاداب ہو گئی. واخرجنا منہا حبن، ہم نے اس سے غلہ نکالا. حبن کا لفظی مطلب دانا، مطلب غلہ، غلے کے دانے نکالے. فمنہ یاکلون، اسی سے وہ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات، اور ہم نے بنایا اس زمین میں جنات باغات. اے اللہ کون سے باغات؟ من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے پھاڑ دیے فیہا اس زمین سے من العیون چشمے. عین ان کی جمع عیون، زمین کو پھاڑ دیا، چشمے نکل آئے اس سے. اور ہم نے اس زمین کے اندر کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنا دیے. مقصد کیا ہے؟ لیأکلوا، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے، اس کے پھلوں میں سے وہ کھائیں. وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے تو کچھ بھی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بیج کو بو دیا، وہ تناور درخت بن گیا، لیکن دیکھیے پودے کا زمین سے پانی کا لینا، اس بیج کو پھاڑ کر پودے کا نکلنا، نشو و نما، بارش، یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کمائی ہے، میری صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ ہوتا تو سب اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے کوئی عمل نہیں کیا. افلا یشکرون، اللہ کی نعمتوں پر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج، پیدا کیا جوڑوں کو، کلہا، تمام کے تمام، مما تنبت الارض، اس چیز میں سے جسے زمین اگاتی ہے. جس چیز کو زمین اگاتی ہے اللہ نے اس کے جوڑے جوڑے بنا دیے. آپ کے علم میں ہے نا، درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتی ہے تو درخت پر پھل لگتے ہیں. اگر کسی علاقے کے اندر کوئی پھلدار درخت ہے اور اس پر پھل نہیں لگ رہے، تو جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی اور درخت بھی لگائیے تو دونوں درختوں پر پھل لگ جائیں گے. درختوں میں بھی. اور آپس میں ملاپ کیسے ہوتا ہے؟ ہواؤں کے ذریعے سے، دوسرے کیڑے مکوڑوں اور جاندار اور پرندوں کے ذریعے سے. اللہ اکبر، کتنا اللہ کا نظام ہے. اور آپ کی جدید سائنس نے تمام چیزوں کا اثبات کیا کہ واقعتاً پھلوں کے اندر بھی جوڑے جوڑے ہیں. تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج، جوڑوں کو پیدا کیا، کلھا، سب کے سب کو، کس چیز میں سے؟ مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور ان کی جانوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور اس چیز میں سے جس کا وہ علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، ہمیں پودوں کا پتہ ہے، اپنے بارے میں پتہ ہے کہ جوڑا جوڑا ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جس کا وہ علم نہیں رکھتے اس کے بھی اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کر دی. اللہ اکبر. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک رات کی نشانی ہے. رات کی ایک نشانی ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم کھینچ نکالتے ہیں اس سے دن کو. رات ہوتی ہے اور ہم اس سے دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں.
دیکھ لیجئے رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، صبح کی جب روشنی پھوٹتی ہے گویا کہ اس کے اندر سے دن نکل رہا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اچانک اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. مطلب جب دن میں رات آتی ہے اچانک سے اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اسی رات سے دن نکل آتا ہے. کتنی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک اور نشانی سنیے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي، اور سورج چلتا ہے، کہ کہاں چلتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنی مقرر جگہ میں. جو اللہ نے اس کا مدار مقرر کر دیا سورج اس میں چلتا ہے. آپ کی قدیم سائنس نے یہ کہا کہ سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے، باقی سیارے اس کے گرد گردش کریں. جدید سائنس نے آ کر یہ کہا کہ ہاں واقعتاً سورج بھی گردش کے اندر ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ سورج بھی تجری چل رہا ہے اپنے مدار لمستقر اللہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے تقدیر اس غالب علم رکھنے والے کی طرف سے. وہ جو اللہ غالب علم رکھنے والی ذات ہے، یہ ہے اس کی تقدیر، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ چیزیں ہیں. اب ایک اور نشانی سنیے، والقمر، اور چاند، قدرناہ، ہم نے مقدر کر دی، ہم نے مقرر کر دی، کیا، منازل، منزلیں، حتیٰ، یہاں تک کہ عاد، وہ لوٹتا ہے، کالعرجون القدیم، چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کیں اور وہ لوٹتا ہے. کیسے لوٹتا ہے، پرانی ٹہنی کی طرح، کھجور کی پرانی ٹہنی کے، مطلب کھجور کی ٹہنی جب سوکھ جاتی ہے تو بالکل چاند اپنے بالکل ابتدائی یا آخری دنوں میں جو بالکل باریک ہو جاتا ہے، تو کھجور کی ٹہنی بھی بالکل سوکھ کر ایسی باریک ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے چاند کی تشبیہ اس کھجور کی ٹہنی کے ساتھ دی، یہاں تک کہ وہ عرجون القدیم کی طرح ہو جاتا ہے، کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي، سورج کو یہ زیب نہیں دیتا، سورج کو یہ زیب نہیں دیتا. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، اس کے لیے، یعنی سورج کے لیے، سورج کی یہ مجال ہی نہیں، سورج کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، اس کی یہ مجال ہی نہیں ہے، کیا، أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ وہ چاند کو پا لے. سورج اپنے مدار میں چلتا چلتا چاند کو ٹکرا لے، چاند کو پا لے، یہ سورج کی مجال نہیں. وَلَا اللَّيْلُ، اور نہ ہی رات، سابق النہار، دن پر سبقت لے جانے والی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو جی کہ آپ کہیں کہ آج مغرب کا ٹائم نہیں ہوا لیکن پہلے ہی رات ہو گئی تھی، سورج پہلے سے غروب ہو گیا. ہاں بعض جگہ بادلوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے لیکن سورج اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. تو نہ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات بھی دن پر سبقت لے جانے والی نہیں، ہر چیز کا وقت مقرر ہے. فرمایا وَكُلٌّ، اور تمام کی تمام چیزیں، فی فلکن، اپنے مدار میں، یسبحون، تیر رہے ہیں. ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. جو اللہ رب العزت نے اس کی منازل کو مقرر کر دیا وہ اپنے منازل، اپنے مدار کے اندر چل پھر رہی ہے، تیر رہی ہے. ایک اور نشانی سنیے اللہ کی، فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ، اور نشانی ہے ان کے لیے، کیا، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو، فی الفلک، کی کشتی میں، المشحون، بری ہوئی، ایک لوڈڈ کشتی، ایک بری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا. اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم بھی ہو سکتی ہے، اور اوورآل انسان بھی ہو سکتے ہیں کہ انسانوں کی اولادیں ان کشتیوں میں سوار ہوتی ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، مِن مِثْلِهِ، اسی کی مانند، کشتی ہی کی طرح ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. صرف کشتی تو نہیں ہے سواری کے لیے، کشتی جیسے دیگر چیزیں بھی ہیں، دیکھیے کشتی کی طرح دیگر جانور بھی ہیں، ہم نے کشتی کی طرح ان کے لیے پیدا کیا، ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بعض علماء نے اس سے مراد چوپاہے لیے، بعض علماء نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایک مطلق بات کی ہے کہ ہم نے کشتی کے مانند ان کے لیے پیدا کیا جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. مطلب جدید دور کے اندر پہیے کی ایجاد کے بعد گاڑی، اور گاڑی کی جتنی بھی ہزارہ اقسام ہیں وہ سب کے سب سواری کے کام آتی ہیں. تو اللہ نے کشتی کا ذکر کر دیا کیونکہ کشتی اس زمانے میں موجود تھی، اور دوسری ایک دروازہ کھلا چھوڑا اللہ نے کہ ہم نے کشتی کی مانند ان کے لیے پیدا کیا. اے اللہ کیا پیدا کیا، ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
فرمایا ان نشا و ان نشا، اور اگر ہم چاہیں نغرقہم، ہم انہیں غرق کر دیں، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، کوئی ان کا فریاد رس بھی نہیں ہوگا، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی کوئی وہ بچائے جائیں گے، فعل مجہول ہے، نہ ان کی کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوگا، نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، ہاں الا رحمتا منا، یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہے، ومتاعا، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک مقرر وقت تک، یہ اصل میں ہماری رحمت ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ ہے، اٹھا لو فائدہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو، کس چیز سے؟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جو تمہارے آگے پیچھے ہے اس سے ڈرو، اس سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے آگے پیچھے جو قومیں گزر چکی ہیں انہیں دیکھو اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ مشرکین مکہ سفر کے دوران انہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ قوم شعیب کا مسکن ہے، یہ قوم لوط کا مسکن ہے، یہ فلاں قوم، ادھر فلاں قوم آباد تھی، ہلاک ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا، تو فرمایا ڈرو اس سے جو تمہارے آگے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے پاس من آیتین، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا عنہا معرضون، اس سے اعراض کرتے ہیں، ان کے رب کی جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے اس سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، کس چیز میں سے؟ کیا اپنے مالوں میں سے؟ نہیں، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے، قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، مطلب جب کافروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھلاؤ، خرچ کرو اللہ کے نام میں، تو کافروں کا اعتراض سنیے جی، اعتراض سنیے، کہتے ہیں انطعم، کیا ہم کھانا کھلائیں، کیا ہم کھانا کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعم، اگر اللہ جسے چاہتا تو اللہ اسے کھلاتا، مطلب یہ کہ وہ یہ کہتے اگر اللہ نے کسی کو نہیں کھلایا، اللہ نے کسی کو رزق نہیں دیا تو ہم کیوں کھانا کھلائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، کھلم کھلا گمراہی میں، تم تو بس کھلم کھلا گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہوں۔ کفار مشرکین مکہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جب انہیں جہنم سے، قیامت کے دن سے، حساب کتاب سے ڈرایا کرتے تو وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا بتائیے یہ وعدہ کب سچ ہوگا، کب یہ سب کچھ سچ ہوگا جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ ما ینظرون، نہیں وہ دیکھتے، الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک چیخ، تأخذہم، جو ان کو آ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، بس وہ کیا اس چیخ کے انتظار میں ہیں، کیا اس چیخ کے یعنی اللہ کے اس سخت عذاب کے انتظار میں ہیں کہ جب وہ عذاب ان کے پاس آ جائے گا اور وہ آپس میں یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے، تو کیا ہوگا، کیا انہیں مہلت دی جائے گی اس چیخ کے آنے کے بعد؟ نہیں۔ فلا یستطیعون توصیۃ، وصیت کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھیں گے، ولا الی اہلہم، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس، یرجعون، وہ لوٹ سکیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نہ وصیت کرنے کی استطاعت طاقت رکھیں گے، نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکیں گے۔ کیا ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تب اچانک وہ اجداث اپنی قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑ رہے ہوں گے۔ جب سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ وہ سور میں پھونکنا ہے جس سے، یہ وہ نفخہ ہے، نفخہ کبریٰ، جس سے تمام مردے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل آئیں گے۔ اللہ اکبر۔
اللہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قالو کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس، من بعثنا کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا ہماری آرام گاہوں سے، جہاں ہم لیٹے ہوئے تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ھذا یہ ہے ما وعد الرحمن جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، یہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون اور سچ کہا رسولوں نے بھیجے گئے نے، رسولوں کی بات بھی سچ ہو گئی، اور یہ ہے وہ جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک زبردست چیخ ہوگی، ایک داڑ ہوگی، فاذا هم جمیع تو وہ سب کے سب لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے گئے ہوں گے۔ محضرون اصل میں احضر یحضر سے اسم مفعول ہے، اسم مفعول ہے پیسیو وائز آبجیکٹ، حاضر کیے گئے، وہ چیخ کے بعد سب کے سب ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ اچھا اس دن کیا ہوگا، وہ جو بدلے کا دن ہے یوم الدین، اس دن کیا ہوگا، فالیوم آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون اور نہ ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے ہو وہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم بے شک جنت والے آج کے دن مطلب اس قیامت کے دن جنت والے کیا کریں گے، فی شغل فاکہون، اللہ وہ خوش و خرم ہوں گے، فاکہون قیامت والے کیا ہوں گے، جنت والے دن خوش و خرم ہوں گے، فی شغل اپنے کاموں میں، اپنے مشغلوں کے اندر، اپنی مصروفیات کے اندر، فاکہون خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہم اجعلنا من ہؤلاء اصحاب الجنہ۔ ہم وہ وازواجہم اور ان کی بیویاں، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، ذلت ان کی جمع ظلال، علی الارائک اریکت ان کی جمع ہے، اریکہ عربی زبان میں مزین چرپائی کو کہتے ہیں، وہ جو بادشاہوں کی تخت نما چرپائی ہوتی تھی اس کو عربی زبان میں اریکتن اور اس کی جمع ہے ارائک۔ اچھا جدید عربی زبان میں آپ کا جو صوفہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی اریکتن کا لفظ یوز ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی بڑا مزین اور آرام دہ ہوتا ہے۔ تو جنتی جو ہیں وہ اپنے تختوں پر ہوں گے، متکئون تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، لہم ان کے لیے فیہا اس جنت میں، فاکہتن پھل ہوں گے، ولہم اور ان کے لیے ما یدعون جو وہ طلب کریں گے، اور مہاراج بوفے کا جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، جو وہ چاہیں گے جنت میں ان کے لیے وہ ہوگا۔ سلام سلامتی ہو، قولا من رب الرحیم، یہ جو سلامتی ہوگی نا، سلام یہ کس کی طرف سے سلامتی ہوگی، قولاً یہ بات ہوگی، من رب الرحیم رحم کرنے والے رب کی طرف سے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے ان پر سلامتیاں بھیجی جائیں گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون اے مجرموں۔ دیکھ لیجئے قرآن مجید کے 20 مقامات پر قرآن کا طریقہ کار یہ ہے، اسلوب یہ ہے کہ جہاں اہل جنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اہل جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہاں اہل جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اہل جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، مطلب وعید اور بشارت دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، وعید سے وہ ڈر کر بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یا بشارت یا خوشخبری کا سن کر بعض چیزوں کو وہ اپنا لیتا ہے۔ تو فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلم کھلا واضح دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی اور یہ کہ میری عبادت کرنا،
ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے جبلن کثیرہ، بہت بڑی مخلوق کو، بہت زیادہ مخلوق کو۔ جبلن خلق کے معنی میں، مخلوق کے معنی میں، شیطان نے تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے کہ شیطان کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہی میں پڑ چکے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چلیے جی، ایک سوال ہے، چیٹ کے اندر آپ جواب دیں گے۔ سب سے پہلے 3 درست جواب دینے والے لوگوں کا نام لیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے استفہام اور نفی دونوں ایک ساتھ ذکر کیے۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جب ایک کسی جملے میں استفہام اور نفی ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ مطلب اگر آپ سے یہ کہا جائے کیا میں نے آپ سے یہ عہد نہیں لیا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ چلیں جی، درست جواب کو چیٹ کے اندر دیجئے۔ ماشاءاللہ دعا جوابات آ رہے ہیں اور درست جوابات آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 40 کے قریب جوابات موصول ہو چکے ہیں، 40 سے بھی ابا ہو گیا الحمدللہ۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے 3 خوش نصیب۔ محمد مزمل ظہیر ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سسٹر آصفہ ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ اور سسٹر یاسمین حسن ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں، سسٹر اقرا ہیں، سسٹر سعدی ہیں، سسٹر نائل ہیں، سسٹر ناز فاطمہ ہیں، سسٹر شازی ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد کثرت سے اور سارے ہی جوابات درست دکھائی دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کا جواب ہوتا ہے بلا، کیوں نہیں۔ مطلب ہم نعم یا لا میں اس کا جواب نہیں دے سکتے، ہاں یا نہ میں۔ جب بھی کسی جملے میں استفہام، سوال اور نفی دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کا جواب ہوتا ہے کیوں نہیں، وائی ناٹ کے معنی میں بلا۔ ٹھیک ہے جی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، بلا، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ فرمایا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ماضی استمراری، پاس کنٹینیوز، کنتم توعدون، تم وعدہ کیے جاتے تھے، یہ ہے وہ جہنم جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس لوہا، پہنچو اس جہنم میں، داخل ہو جاؤ۔ الیوم، آج کے دن، وجہ با یہاں سبب کے معنی میں ہے۔ سبب کیا ہے جہنم میں جانے کا؟ بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ الیوم، آج کے دن، مطلب اگر وہ اپنے کفر کا انکار کرنا چاہیں گے کہ نہیں اللہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر ختم ہے مہر لگا دیں گے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں پڑھ کریں ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، تو نختم فعل مضارع ہے، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اپنے گناہوں کا انکار بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ منہوں پر مہر ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ، اور گواہی دیں گی، أَرْجُلُهُمْ، ان کے قدم گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، زبانوں پر منہوں پر مہر ہوگی۔ بما كانوا يكسبون، جو وہ کمائیاں کیا کرتے تھے، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ اور پاؤں بول بول کر بتائیں گے۔ وَلَوْ نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، کس طرف؟ یا ہم ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں تو کیا کریں وہ؟ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ دوڑتے پھریں صراط، راستے کی طرف، مطلب
صحیح راستہ معلوم کرنے کے لیے وہ دوڑتے پھریں. اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مسح کر دیں. مطلب دنیا میں اگر ہم چاہیں تو ان کو اندھے کر دیں ہم. یہ جو اللہ نے ان کی آنکھوں پر مہر لگانے کا کہا یا ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے، تو اس سے مراد اصل میں ایسا پردہ ہے کہ جس سے وہ ہر چیز انہیں دکھائی دیتی ہے. وہ بینا ہیں لیکن حق کو دیکھنے میں وہ نابینا ہیں، حق انہیں دکھائی نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مسح کر دیں، وہ رستے کی طرف دوڑتے پھریں. فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. فَأَنَّا کیفَ کے معنی میں ہے. یاد رکھیے گا جب بھی انا ایسے جس کے آخر میں یا آتی ہے نا، وہ تعجب کے لیے ہوتا ہے. کیفَ کے معنی یعنی کیفَ یبصرون، کیسے وہ دیکھ سکتے ہیں. مطلب جب اللہ نے ان کو آنکھوں کو مسح کر دیا تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ہم ان کی جگہوں پر ان کو مسح کر دیں. ان کی جگہوں پر جہاں پر وہ ہیں وہیں پر ان کو مسح کر دیا جائے، ان کے چہروں کو مٹا دیا جائے. فَمَا اسْتَطَاعُوا، وہ استطاعت نہیں رکھیں گے مُضِيًّا چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ہی وہ لوٹ سکیں گے، نہ وہ چلنے کی استطاعت رکھیں گے نہ ہی وہ لوٹ سکیں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں، مطلب جس کی ہم عمر طویل کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اسے تخلیق میں کم کر دیتے ہیں. کیا مطلب بڑھاپے میں جو انسان عمر کے اندر جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کی تخلیق کے اندر اتنی کمی، مطلب اس کی قوت کے اندر، اس کے اعضاء کے اندر، اس کی سماعت کے اندر، اس کی بصارت کے اندر، اس کے دماغ، ہر چیز میں کمی آتی رہتی ہے. نُنَكِّسْهُ افلا یعقلون، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ انسان کی یہ جو مراحل ہیں، بچپنا، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، کیا وہ ان چیزوں سے عقل نہیں رکھتے؟ اللہ رب العزت نے اپنی اتنی نشانیاں، وعید، بشارت، آخرت کا دن، تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد واپس اسی مضمون کی طرف واپس بات کو لوٹایا جہاں سے سورۃ یاسین کی ابتدا تھی. فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے نہیں سکھائی ان کو شعر و شاعری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشعار تو نہیں سکھائے گئے. یعنی مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ بل ہوا شاعر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ شاعر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار تو نہیں سکھائے جیسا لوگ سمجھتے ہیں، یا مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں. تو ہم نے وما علمناہ الشعر، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادو وغیرہ تو یا شعر و شاعری وغیرہ تو نہیں سکھائی. وما ینبغی لہ، اور آپ کو یہ زیب بھی نہیں دیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تو نہیں ہے. اچھا پھر یہ قرآن کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر، یہ تو بس نصیحت ہے، یہ قرآن تو بس نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور واضح قرآن ہے. یہ قرآن تو کھلم کھلا کتاب ہے، قرآن ہے، اور یہ ایک واضح نصیحت ہے. کیوں؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائیں، من کان حیا، جو زندہ ہو اس کو ڈرائیں، ویحق القول، اور بات ثابت ہو جائے علی الکافرین، کافروں پر. تاکہ اللہ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہے اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، مطلب کافروں پر حجت قائم ہو جائے کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا، ان کے پاس ایک کتاب آئی. چلیے جی الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ یاسین کی آخری آیات ہیں، اس کی آیت نمبر 71 سے لے کر 82 تک پڑھ کر ہم سورۃ یاسین کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 444 ہے جس میں سورۃ یاسین مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے کل کے سیشن میں ہم سورۃ صافات اللہ کی توفیق سے شروع کریں گے. فرمایا اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان بندوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لہم، یہ کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اس سے جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا، ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن، چوپاہے. کیا انہوں نے ان چوپاہوں کی طرف نہیں دیکھا؟
جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فہم لہا مالکون، اور وہ اس کی ملکیت رکھتے ہیں، ان چوپاہوں کے آج وہ مالک بنے ہوئے ہیں، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، ذلل یذلل ذللنا، ہم نے تابع کر دیا ہا ان انعام کو، چوپاہوں کو، لہم ان کے۔ دیکھ لیجئے، اگر یہ گائیں، بھیڑ، بکری، گھوڑے، ساری چیزیں انسان کے تابع نہ ہوتی، مطلب اگر ان میں سے ایک جانور کبھی بپھر جائے تو دیکھیں وہ کیا حشر کرتا ہے انسانوں کا، تو ہم نے ان جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، انہی جانوروں پر ان کا سوار ہونا ہے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے جو حلال ہے انہیں وہ کھاتے بھی ہیں، انہی جانوروں پر سوار ہونا بھی ہے، انہی کو کھانا بھی ہے، وہ کھاتے بھی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں ان کے لیے فائدے ہیں، نفع ہیں۔ وَمَشَارِبُ، اور مشارب بھی ہیں، مطلب وہ پانی دودھ وغیرہ پیتے ہیں ان جانوروں سے۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کیا وہ اس چیز پر اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا، انہوں نے بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہہ، معبود، اللہ کے علاوہ انہوں نے دیگر کو معبود بنا لیا، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ وہ اس لیے دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، مطلب یہ دوسرے آ کر ان کی کوئی مدد کر سکیں، لیکن کیا وہ ان کی کوئی مدد کر سکیں گے؟ فرمایا لا یستطیعون نصرہم، ان کی مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھیں گے، یہ ان کی مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھیں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ تو ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں، ایک دن آنے والا ہے جس کے اندر وہ تمام حاضر کیے جائیں گے، جن سے امیدیں لگائی ہوئے ہیں انہیں بھی حاضر کیا جائے گا، جو امیدیں لگانے والے ہیں انہیں بھی حاضر کیا جائے گا، سب کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو غمگین نہ کریں ان کی بات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی بات غمگین نہ کریں۔ اِنَّا نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ، جو وہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں یا جو وہ چھپاتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ، کیا انسان نے نہیں دیکھا، اَنَّا خَلَقْنَاهُ، کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک قطرے سے، ہم نے ایک نطفہ سے اس انسان کو پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ ہو جاتا ہے کھلم کھلا جگڑنے والا، ایک جگڑالو بن جاتا ہے، مطلب ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے جگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اس نے ہمارے لیے ایک مثال کو بیان کیا، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اپنی تخلیق کو بھول گیا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک مشرک یا مشرکوں کا ایک سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا۔ بوسیدہ ہڈی مطلب جو بالکل ہڈی جب پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ایسے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایک پرانی ہڈی لے کر آیا، اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی انگلیوں ہاتھوں کے درمیان اس کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا، اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، اور یہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی۔ مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا، تو یہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اپنی طرف سے بڑا سمجھدار بنا، ہڈی لے کر آیا، مثال بیان کی۔ اللہ نے فرمایا ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ جواب دیا قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یحیی، زندہ کرے گا ہاں ان ہڈیوں کو، کہ کون؟ الذی، وہ جو، انشأہا، جس نے ان کو پیدا کیا،
ان ہڈیوں کو وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اول مرتين، پہلی مرتبہ. اللہ اکبر، کس قدر مضبوط دلیل ہے اور کس قدر مختصر اور جامع ترین انداز ہے قرآن مجید کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا؟ اللہ اکبر. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر تخلیق کا علم رکھنے والا ہے. اس اللہ نے کیا کیا بنایا، کس کس چیز کو اس اللہ نے دوبارہ بنانا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، پھر ایک نشانی بیان کی، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے، جعل لکم بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے. شجر درال الاخضر سبز، جس اللہ نے سبز درخت سے بنایا، نارن آگ. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اس سے آگ جلاتے ہو. اس اللہ نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو بنا دیا. مطلب جب وہ درخت لہلہا رہا ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، تو کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اسے آگ لگے گی؟ لیکن اسی درخت کو خشک ہونے کے بعد تم جلاتے ہو. تو اللہ نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ کا انتظام کر دیا. اللہ اکبر. آخری آیات کو سنیے. فرمایا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بِقَادِرٍ، قدرت رکھنے والا. کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ کس چیز پر قدرت؟ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ انہی کی مانند پیدا کریں. مطلب ان ہڈیوں سے ویسے انسان پیدا کرے جیسے وہ انسان تھے. کیا آسمانوں اور زمین کا خالق انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی پر قادر نہیں ہے؟ تو دیکھیے جواب آ گیا اولا، استفہام بھی ہے، نفی بھی ہے. کیا نہیں وہ قادر؟ تو جواب ہے بلا، کیوں نہیں، وہ تو قادر ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت پیدا کرنے والا، خلاق، العلیم، بہت علم رکھنے والا ہے. اس کی قدرت تو کیا ہے؟ انما امرہ، اس کا فیصلہ یا اس کا معاملہ، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے، ان یقول لہ، یہ کہ وہ اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی، تو پاک ہے وہ ذات جس کے بیدہ ہی، اس کے ہاتھ میں ہے. پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز پر وہ بادشاہت ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی قدرت، بادشاہت. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے الحمدللہ سورۃ یاسین، ہماری جو آج کی سورت ہی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے الحمدللہ اپنے مقرر وقت کے اندر اس سورت کو مکمل کیا. کل انشاءاللہ ہم اپنے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک کے اندر سورت صافات کو شروع کریں گے، اور آنے والے انشاءاللہ 3 سیشنز کے اندر ہم اپنا 23واں پارہ مکمل کریں گے، جس کو آج ہم نے شروع کیا. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.